ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیر اقبال قریشی۔ ہمارے ربیع الاول سے جمعوں کا آغاز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مدح میں قرآن حکیم کی مختصر لیکن سب سے جامع سورت سورہ کوثر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 3 پہلوؤں کو اس کے اندر اللہ نے پنہا کر دیا۔ پہلے تو مقام رسالت بتا دیا، مقام مصطفیٰ بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب کیا ہے، مقام کیا ہے، شان کیا ہے، عظمت کیا ہے۔ قیامت کی صبح تک خالی ایمان والوں کو نہیں بلکہ کفار کو بھی اللہ نے بطور چیلنج کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ صاحب کوثر ہیں، اور یہ وہ مقام ہے جو کسی پیغمبر کے حصے میں نہیں آیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا کہ آپ کی شان کا جو اللہ رب العزت نے دنیا میں بیان فرمایا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے عبادت کی تمام قسموں کو ایک چھوٹی سی آیت کے اندر جمع کر دیا۔ پھر تیسری آیت کے اندر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے، آپ کے مخالفین، آپ کے دشمنان، ان کی بربادی کا اعلان کیا کہ جو نبی کا بے ادب ہوگا، گستاخ ہوگا، اللہ رب العزت اس کو ابتر کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے اور اللہ نے آپ کو 4 بیٹیاں عطا کی۔ بیٹیاں آپ کی بالغ ہوئیں، نکاح سب بیٹیوں کے ہوئے، لیکن بیٹا آپ کا کوئی بالغ نہیں ہوا۔ نابالغی میں آپ کے بچے دنیا سے، بیٹے آپ کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی جوان مرد کے باپ نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جوان مرد کے باپ نہیں ہیں۔ آپ کے بچے بچپن میں اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلا لیے۔ حکمت کیا ہے ابا احد من رجالکم کی؟ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ وجہ یہ ہے کہ امت کے اندر انتشار کا خطرہ تھا، امت کے اندر فرقہ بننے کا خطرہ تھا، عقیدے کے خراب ہونے کا خطرہ تھا کہ امت کا ایک طبقہ کھڑا ہو جاتا اور وہ اعلان کرتا کہ آپ یہ بتائیں کہ نبی ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل نبی بن سکتا ہے، نبی ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسحاق علیہ السلام نبی بن سکتے ہیں، یعقوب پیغمبر کا بیٹا یوسف علیہ السلام نبی بن سکتے ہیں، زکریا پیغمبر کا بیٹا یحییٰ علیہ السلام نبی بن سکتے ہیں۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ جو امام الانبیاء ہیں، جو نبیوں کے سرتاج ہیں، جو نبیوں کے امام ہیں، جو نبیوں کے بھی نبی ہیں، جو بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر، اللہ کے بعد کائنات میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ جب ابراہیم کا بیٹا نبی بن سکتا ہے، جب اسحاق علیہ السلام کا بیٹا نبی بن سکتا ہے، جب یعقوب علیہ السلام کا بیٹا نبی بن سکتا ہے، جب زکریا علیہ السلام کا بیٹا نبی بن سکتا ہے، تو محمد مجتبیٰ کا بیٹا نبی کیوں نہیں بن سکتا؟ پھر ایک طبقہ کھڑا ہو جاتا، وہ کہتا کہ حضور علیہ السلام کے بعد ہم نبی مانتے ہیں آپ کے بیٹے قاسم کو، آپ کے بیٹے ابراہیم کو، آپ کے بیٹے طیب طاہر کو۔ اللہ نے آپ کے بیٹوں کو چونکہ بچپن میں اٹھا لیا، قرآن میں اعلان کر دیا کہ کسی جوان کے باپ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ قیامت تک پتہ چل جائے
حضور کے بعد ختم نبوت ہے، حضور کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، حضور کے بعد کسی معصوم نے نہیں آنا، حضور کے بعد کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ جھوٹا ہوگا، جو رسول ہونے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہوگا۔ اس لیے یہ احتمال ہی ختم کر دیا کہ کوئی بندہ فرقہ نہیں بنا سکتا، گروہ نہیں بنا سکتا کہ حضور کا بیٹا ہے ہم اسے نبی مانتے ہیں۔ چچا زاد بھائی پہ اتنا بڑا فرقہ بن گیا، داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لوگوں نے کہہ دیا کہ علی تو خدا ہیں، علی تو مشکل کشا ہیں، اور علی حضور کے بعد سب سے افضل ہیں۔ جب داماد اور چچا زاد بھائی پہ ایک فرقہ بن سکتا ہے تو بیٹے پہ بن سکتا تھا نا، اللہ نے وہ دروازہ ہی بند کر دیا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام کا بیٹے ابراہیم پیدا ہوئے۔ قاسم پہلے بیٹے تھے، حضرت خدیجہ کے بطن سے فوت ہو گئے۔ طیب یا طاہر دوسرے بیٹے تھے، وہ بھی فوت ہو گئے۔ ابراہیم یہ واحد بیٹے ہیں اولادوں میں، آپ کی 7 اولادیں ہیں ہمارے نبی کی، اور 7 میں 6 اولادیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے پیدا ہوئیں، اور یہ ایک بیٹے ہیں جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے، اور یہ بڑھاپے کی اولاد ہے، اور یہ بڑھاپے میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت 61 سال کے تھے اس وقت اللہ نے یہ بیٹا عطا کیا، اور پھر اولاد نورینہ عطا ہو اور بڑھاپے میں عطا ہو، انسان کو کتنی انسیت محبت ہو جاتی ہے۔ ہمارے نبی کو اتنی محبت تھی، عرب کے معاشرے میں بچوں کو دیہاتوں میں آب و ہوا کے لیے چھوڑا جاتا تھا، دایا کا انتظام کیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دایا کے پاس وقت گزارا بچپن کا، تو آپ نے اپنے بیٹے ابراہیم کو بھی محبت تو تھی لیکن دایا کے پاس مدینہ سے باہر ایک گاؤں میں دیہات میں بھیج دیا، اور روز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ کے اس دایا کے گھر جاتے تھے، اپنے بیٹے ابراہیم کو ہاتھوں میں لیتے تھے، پیار کرتے تھے، کھیلتے تھے اور چومتے تھے، اور ان کو لے کر چلتے تھے، پھرتے تھے، یہاں تک کہ 18 مہینے 1.5 سال کے حضور علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم ہو گئے۔ آپ کو اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام سے اتنی محبت تھی کہ اپنے بیٹے کا نام اپنے دادا ابراہیم کے نام پہ رکھا۔ ابراہیم کا معنی بزرگی والا، حضور علیہ السلام نے بیٹے کا نام بھی ابراہیم رکھا، اور بیٹے کو پیار محبت، روزانہ عصر کے بعد جانا، عصر کے بعد پیدل دور تک جانا، اور جا کر بچے کو اٹھانا، چومنا، اس کے ساتھ کھیلنا، باتیں کرنا۔ یوں کرتے کرتے جب بچہ 1.5 سال کا ہو جاتا ہے، ماں باپ کو اور پیارا لگتا ہے، اس کی باتیں اور اچھی لگتی ہیں۔ اس وقت جب ہمارے نبی کا بیٹا 1.5 سال کا ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو نازل کرنا تھا، قرآن کی آیت کو جو ہے مکمل اس کو ثابت کرنا تھا، اور نبوت کا دروازہ بند کرنا تھا، ختم نبوت پہ مہر لگانی تھی، وہ احتمال وہ شک بھی ختم کرنا تھا۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو آپ سے لے لیا، اپنے پاس بلا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ کے جیسے ہی فارغ ہوئے، آپ علیہ السلام نے نمازیوں کی طرف رخ پھیرا، ایک دم ایک آدمی آپ کے پاس آیا، آپ کے کان میں کچھ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم کھڑے ہو گئے، اور آپ تیزی سے جوتے پہننے کے لیے چل پڑے، یہاں تک کہ جوتے پہن لیے۔ کملی کالی آپ کے کندھوں پر تھی، وہ کملی آپ کے یوں ہاتھوں میں اس طرح تھی، اور وہ گرتی جا رہی تھی، آپ اسے یوں رکھ نہیں سکے، اور وہ کملی زمین پہ گھسٹتی جا رہی تھی۔ صحابہ اس چادر کو اٹھا لیا اور آپ کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگے۔ حضور علیہ السلام پریشان کیوں ہیں؟ تیزی کے ساتھ کیوں جا رہے ہیں؟ معاملہ کیا پیش آیا ہے؟ علم غیب تو اللہ جانتا ہے، علم غیب اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ صحابہ پیچھے چلے، رسول اللہ آگے آگے، یہاں تک کہ حضور اس دایا کے گھر پہنچے۔ پتہ یہ چلا کہ آپ کے بیٹے ابراہیم بیمار ہیں، آپ کے بیٹے ابراہیم کی حالت سخت ناساز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کو ہاتھوں میں لیتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ آپ کا بیٹا ابراہیم
18 مہینے کا 1.5 سال کے ہو چکے ہیں اور وہ ہچکیاں لے رہے ہیں، آخری لمحوں میں ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دیکھ کر آپ دیدہ ہیں، رو رہے ہیں اور آپ انہیں چوم رہے ہیں، یہاں تک کہ دو جہاں کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں آپ کے بیٹے نے جان دے دی۔ بچانے والی ذات کون ہے؟ پتہ یہ چلا کوئی کائنات کے اندر شفا خود نہیں دے سکتا، شفا کون دیتا ہے؟ اللہ۔ زندگی لکھی ہے وہ دے گا، موت لکھی ہے وہ دے گا، نہ کوئی زندگی دے سکتا ہے نہ کوئی موت۔ یہ عقیدہ سمجھا دیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دیکھ رہے ہیں، مدینہ میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے مخالفین کی تو اولاد کثیرہ ہے، آپ کے مخالفین کو تو 8-8 10-10 15-15 بیٹے اللہ نے دیے، اور آپ کے مخالفین کو اللہ نے کثیر اولاد عطا فرمائی، لیکن یہاں اللہ نے ایک بیٹا آخری عمر میں جو دیا وہ بھی واپس لے لیا۔ یا ابراہیم انی لمحزون، آپ نے انا بفراقک لمحزون، میں آپ کے فراق میں ابراہیم پریشان ہوں۔ اور آپ علیہ السلام آپ دیدہ ہوئے، آپ کے آنسو نکل رہے ہیں، لیکن بیٹا آپ کے ہاتھوں میں انتقال کر گئے۔ اب دشمنان نے پہلے کہا تھا، ابو جہل نے حضرت قاسم کے انتقال پر، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو لا ولد ہو گئے، ابتر ہو گئے۔ امیہ نے کہا، شیبہ نے کہا، ولید بن مغیرہ نے کہا، پھر مدینے کے اندر منافقین نے پراپگنڈا کیا۔ عبداللہ ابن ابی کہنے لگا کہ یہ تو نسل ہی ختم ہو گئی، نام تھوڑے دن رہے گا وہ بھی ختم ہو جائے گا، اولاد نہ ہو تو نام نہیں چلتا، اولاد نہ ہو تو انسان کا چرچا ختم ہو جاتا ہے۔ ابو جہل نے کہا میرے تو بیٹے بہت ہیں، ولید نے کہا میری تو بڑی تعداد ہے اولاد کی، شیبہ نے کہا میرے تو اس بچے بڑی تعداد میں ہیں، ہمارا نام چلے گا، ہماری نسل چلے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل نعوذ باللہ ختم ہو گئی ہے، ابتر ہیں، آگے چرچا تھوڑے دنوں چلے گا، اس کے بعد کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ مکے کی سرزمین پہ محمد بن عبداللہ نام کا کوئی بندہ تھا۔ یہ چرچا کیا منافقین نے، یہ چرچا کیا مکہ کے مشرکوں نے، یہ چرچا کیا بڑے بڑے سرداروں نے، حضرت قاسم کے انتقال پر بھی، طیب طاہر کے انتقال پر بھی، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم کے انتقال پر مزید چرچا بڑھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین تھے، پریشان تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن پاک کا نزول کیا، تسلی کی سب سے بڑی سورت نازل فرمائی۔ تسلی سورۃ الضحیٰ میں بھی ہے، لیکن جو تسلی سورہ کوثر میں ہے وہ قرآن کے کسی پارے میں نہیں، قرآن کی کسی سورہ میں نہیں، قرآن کی کسی آیت میں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا میرے پیغمبر آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ سے ہم نے 3 بیٹے لے لیے، آپ سے ہم نے 3 اولادیں لے لی، اور کافر کہتا ہے ابتر ہو گئے، کافر کہتا ہے چرچا ختم ہو گیا، کافر کہتا ہے ذکر نام ختم ہو جائے گا، لیکن میرے پیغمبر انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تو آپ کو کوثر کا مالک بنایا ہے۔ کوثر کا مالک، قرآن کی ایسی سورہ، امراء القیس نے اشعار لکھ کے لگا دیے، بیت اللہ کے دروازے پہ لٹکتے تھے اس طرح، سبع معلقہ کے نام سے وہ اشعار موجود ہیں، اور قصیدے بھی اس میں شامل تھے۔ ایک بڑا شاعر عرب کا، وہ غار میں خلوت نشین رہتا تھا، بڑے بڑے شعراء مکے کے، عرب کے قصیدے لکھتے تھے تو غار کے باہر سے اس کو دے دیتے تھے، وہ چیک کرتا تھا اور وہ کہتا تھا یہ کمال کا ہے قصیدہ، پھر وہ جس کو پاس کر دیتا اس کو کعبے کے دروازے پہ لٹکا دیا جاتا تھا۔ 10 قصیدے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ایک جیسے تھے، وزن میں 19-20 کا فرق تھا، تو وہ لٹکا دیے گئے کعبے کے دروازے پہ۔ جس وقت سورہ کوثر نازل ہوئی تو ایک بندے نے
मुशरिक ने सूरह कौसर को लिखा चमड़े पे और जाकर उस गार के दहाने पे रख दिया, और गोया कि उसने बावर ये कराया कि ये मेरा कसीदा है जो मैंने लिखा है, आप बताओ कि कैसा कसीदा है। अब अंदर वाले से कलाम नहीं है, इसका खाली रखना है। उसने कसीदा उठवाया अंदर वाले ने और उसको अपने पास देखा। उसे नहीं पता कि ये कुरान है, उसे नहीं पता ये सूरह कौसर है, उसे नहीं पता ये नबी पे नाजिल हुई है, उसके पास इस्लाम भी नहीं है, उसके पास ईमान भी नहीं है, उसके पास कुरान भी नहीं है, लेकिन वो कसीदों को चेक करने का माहिर बड़ा शायर है। लेकिन जब बाहर वाले ने सूरह कौसर लिखकर उसके सामने रख दी और कहा बताओ मेरा कसीदा कैसा है, तो उस वक्त उसने एक जुमला उसके नीचे लिखा। उसने ये नहीं कहा कि तुम्हारा कसीदा नहीं, उसने ये नहीं कहा कि ये तुम लिख नहीं सकते, तुम बोल नहीं सकते, तुम्हारी इतनी कुदरत ताकत नहीं। उसने एक जुमला लिखा, मा हाजा कौलुल बशर, ये किसी मखलूक का कलाम नहीं है। बाहर वाले हैरान हो गए कि उसको कैसे ये पता चला। उसने कहा इसका वजन बताता है कि हमारे सारे कसीदे एक तरफ, सूरह कौसर एक तरफ। अल्लाह ने इसमें वो शान रखी है हुजूर की। अल्लाह ने फरमाया इन्ना इन्ना, तसल्ली दी पहली। आप परेशान क्यों होते हैं मेरे पैगंबर? इन्ना आतैना, हमने आपको अता की है कौसर, नहर कौसर। कौसर वो नहर है जो जन्नत में, जन्नतुल फिरदौस में है, और जन्नतुल फिरदौस से वो नहर निकलती है, और वो नहर से आगे पानी सारी जन्नत में जाता है। जन्नतों में जितना पानी मिलेगा, जितने शराबे तहूरा मिलेगी, जितने हलाली शराब की नहरें मिलेंगी, जितनी दूध की, शहद की नहरें मिलेंगी, वो सारी नहरें हौज़े कौसर से आती हैं, नहरे कौसर से आती हैं। ये नहरे कौसर, हौज नहीं, नहरे कौसर, इसका मालिक अल्लाह ने रसूलुल्लाह को बनाया। अल्लाह ने फरमाया मेरे पैगंबर, नबी आपकी नहर से सैराब होंगे, नबियों की उम्मतें आपकी नहर से सराब होंगी, और सारी कायनात के इंस और जिन आपकी नहर से सैराब होंगे। उसी के घर में जन्नत में पानी होगा जो नबी की नहर से लेगा, क्योंकि है ही मालिक हुजूर को अल्लाह ने बनाया। अब फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, नहर कौसर के मालिक हमने आपको बनाया। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, जलालैन के अंदर खास उसकी शरह है मुआलिमुत तंजील। मुआलिमुत तंजील के अंदर इसकी शरह में बेशुमार इजाफा किया गया। कौसर के मानी कसीरा बताए गए। फरमाया नहर कौसर का मालिक रसूलुल्लाह को बनाया। हौज़े कौसर एक मानी किया, हौज़े कौसर यानी हमने आपको मेरे पैगंबर हौज़े कौसर दिया। वो हौज़ है जिसमें आकर लोग पानी पिएंगे, और लोग एक बार उसका पानी पिएंगे। वो हौज़ हशर में होगा, और हशर में गर्मी होगी, सूरज सवा नेज़े पर होगा। अब वो इमाम राजी ने फरमाया सवा नेज़ा कौन सा है? सर के ऊपर सवा नेज़ा, या जब निकलता है तो सामने सवा नेज़ा? लेकिन दोनों उसकी शरह बयान फरमाई तफसीर में। फरमाया सवा नेज़ा होगा, जमीन तपिश में होगी, गर्मी शदीद होगी, पसीने से शराबूर होंगे, और हर इंसान ऊपर देखेगा, अल्लाह हिसाब करे, और फिर सारे जब प्यास की शिद्दत महसूस करेंगे, नबी भी प्यासे होंगे, उम्मती भी प्यासे होंगे। इमाम राजी ने लिखा अल्लाह के पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सामने खड़े होकर कहेंगे, अल्लाह आज मैं तुझसे सवाल मरियम का भी नहीं करता, अपनी मां का सवाल भी नहीं करता, तू मुझे बख्श दे, मुझे किनारे लगा दे, मेरा हिसाब शुरू कर दे। नबी भी नफसी नफसी कहेंगे, प्यास से बिलक रहे होंगे, उम्मती भी बिलक रहे होंगे। सारों को पानी मिलेगा, हुजूर के हौज से मिलेगा। हुजूर के हौज पे जो जाएगा, जिसको रसूलुल्लाह पहचानेंगे,
وہ حوض کے مالک حضور ہیں۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوں گے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، صحابہ حضور کے ساتھ ہوں گے۔ حضور بھی اپنے حوض سے پانی پلائیں گے، صحابہ بھی اپنے حضور کے حوض سے امتیوں کو پانی پلائیں گے۔ جو نبی اور صحابہ سے جڑے گا اس کو اس حوض کا پانی ملے گا، ہر ایک کو نہیں ملے گا، ان دو سے جڑنے والوں کو۔ فرمایا امام رازی نے کہ کوثر کا معنی اللہ نے نہر کوثر، کوثر کا معنی اللہ نے حوض کوثر، کوثر کا معنی اللہ نے کہ انا آتیناک القرآن، میرے پیغمبر آپ کو ہم نے وہ چیز دی ہے جو کسی نبی کو نہیں ملی۔ سارے نبیوں کو اللہ نے کتابیں دی ہیں، وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ آپ کو جو اللہ نے دیا ہے وہ کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ باقی سارے اللہ رب العزت نے جتنی صحیفے اتارے، کتابیں اتاری، اللہ نے نہیں کہا کہ میں حفاظت کروں گا، میری حفاظت ہے، اس کو اللہ نے نازل کیا۔ اللہ نے فرمایا میں حفاظت کروں گا۔ تورات بدل گئی، انجیل بدل گئی، زبور بدل گئی، صحیفے بدل گئے، قرآن قیامت تک نہیں بدلے گا، قرآن ایسے ہی رہے گا۔ ہم نے جا کر تاشقند کے اندر دیکھا، ہم نے ترکی کے استنبول کے اندر دیکھا، میں نے خود جا کر یہ ریسرچ کرنے کی کوشش کی کہ جو ہماری الماری میں قرآن موجود ہے کیا یہ 1400 سال پرانا حضرت عثمان غنی کا مصحف آپ کا لکھا ہوا قرآن کیا بالکل 100% وہی ہے؟ جب ہم نے دیکھا ایک زیر زبر کی اس میں کمی بیشی نہیں ہے تو دل کہہ اٹھا کہ اللہ نے حضور کے لیے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی آپ سے بیٹا لیا ہے لیکن صلہ یہ دوں گا کہ آپ کی اتری ہوئی کتاب جو آپ پہ نازل ہوگی قیامت تک محفوظ ہو جائے گی۔ کتاب محفوظ ہے تو حضور کے سارے صحابہ بھی محفوظ ہیں، چونکہ اللہ نے ذمہ لے لیا۔ اور یہ وہ کتاب دی ہے جو فرشتوں کے پیدائش سے پہلے کی ہے، یہ وہ کتاب ہے جو زمین و آسمان کے بننے سے پہلے کی ہے، یہ وہ کتاب ہے جو آدم کی تخلیق سے پہلے کی ہے، یہ وہ کتاب ہے جو جنوں کے پیدا ہونے سے پہلے کی ہے، یہ وہ کتاب ہے سورج چاند تاروں کے پیدا ہونے سے پہلے کی ہے۔ اللہ نے فرمایا انا آتیناک القرآن، میرے پیغمبر آپ کو میں نے قرآن دیا ہے، حفاظت ہے اس کی، پریشانی کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، قرآن کی حفاظت کا کوئی محکمہ بنانے کی ضرورت نہیں، قرآن پاک کو حفاظت کے لیے کوئی فوج بنانے کی ضرورت نہیں۔ اولئک حزب اللہ، فوج اللہ نے بنائی ہے، کون سی؟ کوئی اسلحے والی نہیں، کوئی جو ہے جم جا کر باڈی بلڈنگ کرنے والی نہیں، 4 سال کا ننھا بچہ بھی اللہ کا فوجی ہے جو قرآن حفظ کر لیتا ہے۔ اس بچے کے سامنے کوئی غلط قرآن پڑھ کے دکھائے، اللہ نے ہمیں بتایا ابابیل سے اللہ نے مدد لی، یہ ابابیل ہیں اللہ کے چھوٹے چھوٹے۔ اللہ نے حضور کو انا آتیناک القرآن، پھر اللہ نے فرمایا میرے نبی امام رازی فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضور سے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر انا آتیناک الاصحاب، کہ ہم نے آپ کو اصحاب دیے، آپ کو یہ جانثار دیے، آپ کو ایسی جماعت دی کہ جو جماعت کسی نبی کو نہیں ملی، جو جماعت کسی رسول کو نہیں ملی، جو جماعت کسی پیغمبر کو نہیں ملی۔ پیغمبر تو افضل ہے آدم بھی، پیغمبر افضل ہے ابراہیم بھی، پیغمبر تو سارے افضل ہیں عیسیٰ علیہ السلام بھی، لیکن جو جماعت رسول اللہ کو ملی، جو صحابہ رسول اللہ کو ملے، جو مقام صحابہ کا رسول اللہ کے ہے، جو مقام اور منصب اس جماعت کا ہے وہ کسی جماعت کا نہیں، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے صحابی بھی ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہتے ہیں کہ اے موسیٰ فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ موسیٰ ہمارے پاس اس وقت جو ہے ہمت نہیں ہے، ہم اس وقت جا کے لڑ نہیں سکتے۔ اللہ نے کہا تھا موسیٰ آپ ان سے کہیں یہ یروشلم ہے، میں اس جگہ چلا گیا اردن میں وہاں کھڑا ہوا اور ہمیں بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا میری قوم اللہ کا حکم ہے، وہ سامنے یروشلم ہے، وہ بیت المقدس نظر آ رہا ہے، تم خالی قدم بڑھاؤ دروازے کھلتے جائیں گے اور فتح یاب تم ہو جاؤ گے،
قوم ایسی تھی کہ وہ صحابہ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے لگے اے موسیٰ فاذهب، آپ چلے جائیں، انت وربک فقاتلا، آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے، انا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، جب آپ فتح یاب ہو جائیں گے ہم آ جائیں گے۔ وہ جگہ جا کر میں اس جگہ خود بھی کھڑا ہوا، میں نے قاری حنیف جلندری صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کہا دیکھیں ہمارے نبی کے صحابہ کو وہ حضور کے لیے جانے دینے کے لیے آگے بڑھتے تھے، شیر خوار بچے پیش کرتے تھے، حضور کو تیر نہ لگے صحابہ اپنے سینوں پہ روک لیتے تھے۔ ایک صحابہ رسول اللہ کے ہیں اور ایک صحابہ موسیٰ کلیم اللہ کے ہیں۔ اللہ نے بتلایا جیسے صحابہ رسول اللہ کو ملے ایسے صحابہ کسی کو نہیں ملے۔ موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ جن پہ انعامات کثیرہ لیکن عطاعت کتنی ہے، اور یہاں رسول اللہ کے صحابہ، اللہ نے فخر سے فرمایا کہ ہم نے آپ کو اصحاب دیے ایسے جو کسی کو تسلی کیسی دی، اللہ نے بتایا کہ آپ کے بعد یہ بدلیں گے، دین تو انہی کے ذریعے پہنچے گا، انہی کے ذریعے پھیلے گا، اور ہم تک دین کس نے پہنچایا؟ صحابہ کے بغیر دین نہیں ہے، صحابہ اور دین لازم ملزوم ہے۔ اب فرمایا ایک ان آتینا کا، ہم نے میرے پیغمبر ایک بیٹا آپ کا لیا ہے نا، آپ کو اربوں بیٹے دے رہا ہوں، اولاد کثیرہ دے رہا ہوں۔ ابو جہل کے بیٹے ہیں نام نہیں چلے گا، ولید کے بیٹے ہیں نام نہیں چلے گا، عتبہ شیبہ کے بیٹے ہیں نام نہیں چلے گا، عبداللہ بن ابی کے بیٹے ہیں نام نہیں چلے گا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اللہ نے نابالغی میں اٹھا لیے، لیکن اولاد ایسی دی آج دنیا کے اندر کروڑوں نہیں اربوں لوگ ہیں جو حضور کو اپنا باپ مانتے ہیں، اور نبی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ قرآن نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں اور نبی تمہارے باپ کے مانند ہے، گویا کہ حضور علیہ السلام کا ذکر ہے، حضور کی شان ہے، حضور کے نام لینے والے ہیں۔ اپنے باپ کے لیے کوئی غصے میں آ کے جان کسی کی نہیں لیتا، لیکن حضور کی توہین کوئی برداشت نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ بے نمازی آدمی ہے، شرابی آدمی ہے، عیاش آدمی ہے، فحاش آدمی ہے، فاسق آدمی ہے، جب رسول اللہ کے ناموس کی بات آتی ہے جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے اور دوسرے کی جان لینے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ یہ عتبہ کے بیٹوں کو ملی، اکرمہ آئے، اکرمہ ابو جہل کا بیٹا، کلمہ پڑھ لیا فتح مکہ کے دن، حضور کے سامنے آ کر توبہ کی، چھپ کے آیا تھا، بیوی لے کر آئی تھی ام حکیم، کلمہ پڑھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا تو میرے سب سے بڑے دشمن کا بیٹا ہے، لیکن آج کلمہ پڑھ کے تو میرا صحابی بن گیا ہے۔ سارے کہتے تھے صحابہ جب اسے آواز دیتے اکرمہ بن ابی جہل، تو اکرمہ غصے میں آ جاتا، ابو جہل کا بیٹا غصے میں آ جاتا، صحابہ سے کہتا اے صحابہ مجھے اکرمہ بن ابو جہل نہ کہا کرو، مجھے اکرمہ بن اسلام کہا کرو، میں ابو جہل کا بیٹا نہیں اسلام کا بیٹا ہوں۔ چونکہ ابو جہل ابتر ہو گیا، ولید ابتر ہو گیا، لا ولد ہو گیا، اور حضور کا ذکر قیامت تک بلند ہو گیا۔ اگلی آیت میں وہ اس کا زیادہ تشریح نہیں کرتے وقت کی قلت پہ، اگلی آیت میں انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، عبادت کی 3 قسمیں ہیں۔ آپ جو عبادت کرتے ہیں پوری زندگی میں اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ مسلمان کو یہ سمجھ آ جائے تو شرک ختم ہو جائے گا، بدعت ختم ہو جائے گی، رسومات ختم ہو جائیں گی۔ عبادت کی 3 قسمیں ہیں، قولی، فعلی اور مالی۔ آپ زبان سے تسبیح کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، یہ قولی عبادت ہے۔ ابھی آپ نماز پڑھیں گے، زبان سے پڑھیں گے، قولی عبادت ہو گئی۔ آپ نے دروشی پڑھا، آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا، یہ قولی عبادت ہو گئی۔ فعلی عبادت، پریکٹیکلی حج کیا، آپ نے طواف کیا، سعی کی، آپ نے نماز رکوع سجدہ کیا،
قرآن پاک کھول کے پڑھا، وہ فعلی بھی ہے قولی بھی ہے۔ اب آپ نے تیسری عبادت جو ہے وہ پیسہ خرچ کیا، صدقہ دیا، زکوٰۃ دیا، آپ نے نظر مانی، کوئی بکرا کہیں اللہ کے نام پہ دے دیا، دیگ دے دی، یہ مالی عبادت ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں دو عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، ایک قولی اور ایک فعلی۔ قول اور فعل دونوں اس میں آ گیا، اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین قولی ہو گیا، رکوع کیا تو فعل بھی ہو گیا، دو عبادت اس میں آ گئیں۔ اور مالی عبادت قربانی آپ نے کی، دمبا ذبح کیا، بکرا ذبح کیا، صدقہ خیرات کیا۔ اللہ نے اس آیت کے اندر فرمایا فصلی، پس آپ نماز پڑھیں، آرڈر دیا نا۔ نماز میں کتنی عبادت کی قسمیں ہیں؟ نماز میں دو، کون کون سی؟ قولی اور فعلی۔ آپ نے نماز، اللہ نے کہا فصلی، میرے نبی آپ کا مقام تو بہت بلند ہے، پہلے مقام بتایا نبی کا مقام، پھر فرمایا فصلی، آپ نماز پڑھیں، لربک، کس کے لیے؟ وانحر، اور قربانی بھی کریں۔ قربانی کس کے لیے کریں؟ لربک۔ قولی عبادت، فعلی عبادت کس کے لیے کریں؟ لربک، اللہ کے لیے۔ پتہ یہ چلا صدا ندا اور صدا یہ کس کے لیے؟ اللہ۔ پکارنا کس کو ہے؟ اللہ۔ مدد مانگنی کس سے ہے؟ اللہ۔ حاجت روا کون ہے؟ اللہ۔ مشکل کشا کون ہے؟ اللہ۔ مشکلات حل کون کرتا ہے؟ بیماروں کو شفا کون دیتا ہے؟ حاجات پوری کون کرتا ہے؟ زندگی کون دیتا ہے؟ موت کون دیتا ہے؟ یہ قولی عبادت۔ اور فعلی عبادت، جبیں کس کے آگے جھکتی ہے؟ سجدہ کس کے آگے ہوتا ہے؟ رکوع کس کے آگے ہوتا ہے؟ جھکنا کس کے آگے ہے؟ قبر پہ نہیں، شجر پہ نہیں، حجر پہ نہیں، انسان کے آگے نہیں، جن کے آگے نہیں۔ جنازے پہ بھی سجدہ روک دیا، رکوع روک دیا، کہ نماز جنازہ میں شک کسی کافر کو نہ ہو جائے کہ مسلمان انسانوں کو سجدہ کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا قولی عبادت اللہ کے لیے، فعلی عبادت اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، نظر و نیاز اللہ کے لیے، صدقہ خیرات اللہ کے لیے، دمبا بکرا اللہ کے لیے، دیگیں اللہ کے لیے، نظر و نیاز اللہ کے غیر کے لیے جائز۔ آپ 100 بار کہیں کہ میں عبد القادر جیلانی کے نام رحمت اللہ علیہ کے نام کی نظر و نیاز کرتا ہوں، آپ کی قبول نہیں ہوگی۔ آپ ثواب کسی ولی کو پہنچائیں، ثواب کسی صحابی کو پہنچائیں، ثواب کسی اہل بیت کو پہنچائیں، ثواب حضرت حسین کو پہنچائیں، لیکن ہوگی کس کے نام پہ؟ یہ اللہ نے عبادت کی قسمیں بتا دی۔ فصلی لربک وانحر۔ جب آپ یہ کام کریں گے نا، پھر آپ کو بھی یہ صلہ ملے گا، ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن بھی بے نام ہو جائے گا، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ بھی آ جائے گی۔ کیونکہ حضور علیہ السلام پہ جو قرآن اترا وہ ہر فرد کے لیے ہے قیامت تک، اس لیے حضور کا دشمن بے نام ہوا، حضور کا دشمن کا نام ختم ہوا۔ آج ہر بندہ اپنے نام کے ساتھ محمد لکھ رہا ہے، اور آج کوئی ابو جہل کا نام سننا گوارا نہیں کرتا، ولید کا نام پسند نہیں کرتا۔ یاد رکھیے اللہ نے سورہ کوثر کے اندر بڑی طاقت رکھی ہے، جب بھی آپ اس کو پڑھیں اس چیز کو ملحوظ رکھ کر آپ کے بگڑے کام اللہ بنا دے گا، دشمنوں کو بے نام کر دے گا، آپ کے اوپر حملہ کرنے والے، آپ کو نقصان دینے والے، آپ کو تکلیف دینے والے، آپ کی ٹو میں لگنے والے، چاہے کروڑ لوگ جمع ہو جائیں، آپ صرف سورہ کوثر کو پڑھیں 70 بار اور دعا کریں، اللہ ساروں کی پلاننگ الٹ کر دے گا اور آپ کو فتح یاب کر دے گا، یہ فیض دے گا، عقیدہ ٹھیک ہوگا۔ تب ادھر آپ کا سر جا کے ادھر جھک رہا ہے اور ادھر دعا اللہ سے کر رہے ہیں، وظیفہ پڑھ کے فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا